ناظرین مجھے یاد تو ہے اور ممکن آپ میری کلپنگ اس کے پاس نہ ہو، 2014 میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ منافع کے بلیک ہولز ہیں، یہ آئی پی پیز نہیں ہیں، یہ پرافٹ کے بلیک ہولز ہیں۔ خدا نخواستہ خاکم بدن اگر پوری ریاست ڈال کے بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تو ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، مگر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے اور ہم جہاں کے رہ گئے ہیں یہ آپ نے بھی دیکھ لیا۔ میاں صاحب یہ ان سے کون وہ یعنی گستاخ ہے جو ان سے 15,000 ارب بتایا آپ نے، 15,000 ارب روپے کے منافعوں کا جو ہے وہ مانگ رہا ہے حساب، اور کون ہے اس طرح کا گستاخ میاں صاحب، اور کیا خبر ہے یہ ذرا بتائیں ہمیں۔ قائد صاحب جب 1994 کے آئی پی پیز لگے تھے اور اس کے بعد 2002 کے اور پھر 2015 کے آئی پی پیز لگے تھے اور پھر ونڈ پاور پلانٹس لگے تھے، ان چاروں آئی پی پیز کی جو ہے الگ الگ کہانی ہے اور بڑی بھیانک اور بڑی ہی عجب کرپشن کی غضب کہانی ہے۔ اس میں جو آئی پی پیز لگے تھے ان کو جو منافع اس وقت رکھا گیا تھا 15% رکھا گیا تھا اور منافع جو ہے وہ ڈالروں میں دیا جانا تھا، اور اس کے بعد جو آئی پی پیز ہیں انہوں نے 17% بھی منافع لیا اور 23% بھی منافع لیا اور اپنے ایگریمنٹ سے آگے جا کر منافع لیا اور 35% تک جو ہے منافع لیا گیا اور ڈالروں میں لیا گیا یہ کہا جاتا ہے، بلکہ حساب جو وزارت توانائی کا ہے اس کے وہ بتاتے ہیں کہ 15,000 ارب روپے کا منافع جو ہے یہ آئی پی پیز کما چکے ہیں۔ کچھ آئی پی پیز ایسے ہیں قائد صاحب کہ جنہوں نے اتنا سرمایہ لگایا نہیں جتنا جو ہے اس کے انگیسٹ منافع جو ہے وہ لیا گیا، حالانکہ سرمایہ جو ہے وہ چند ملین لگایا لیکن اس کو 150 ملین ظاہر کر کے ڈالر تو اس پر جو ہے وہ منافع جو ہے وہ حاصل کیا گیا۔ اسی لیے آئی پی پیز جو ہے وہ فرانزک آڈٹ سے ڈرتے ہیں اور بہت سے آئی پی پیز نے یہ کہا ہے کہ ان کا فرانزک آڈٹ نہ کیا جائے اور اس کے منافع کی تحقیقات نہ کی جائے، ان کو کہا جتنا بھی ریٹ کم کرنا ہے ہمیں بتائیں، ہم ریٹ کم کر دیتے ہیں۔ پہلے تو میاں صاحب رجوع بھی کیا جا رہا ہے، میں پہلے تو میری طرف سے انہیں یقین دلا دیں، ہر چند کہ میں ایک بے اختیار عام سا ایک بڑا یعنی کم مایہ صافی ہوں، مگر مجھے یقین ہے آپ کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا، آپ کا تحفظ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ مگر ایک بات میں ذرا عرض کر دوں، 2014 میں ذرا یہ بھی عوام یعنی ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے یہ کیوں نہیں دے رہے، اس لیے کہ یہ جو 2014 کی اشاعت کی میں بات کر رہا ہوں فائنانشل ٹائمز کی، اس میں یہ جو منیر کمال صاحب جو آکسفورڈ میں یا کیمبرج میں پڑھاتے ہیں غالباً، ان کے حوالے سے یہ خبر دی تھی اور وہ یہ تھی میاں صاحب کہ ان کا جو ہے 2080 کا کولیٹرل تھا، ان کا ان پٹ یعنی جس چیز سے بجلی بننی تھی وہ آپ کی اور میری جیب سے جانا تھا، پھر اگر انہوں نے 80 روپے 20 روپے کے مقابلے میں 80 روپے بینک سے قرضہ لینا ہے تو وہ قرضہ جو ہے وہ میں نے اور آپ نے ادا کیا۔ اور ایک سکینڈل اور بھی آیا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ جو ان کو را مٹیریل تیل یا فرنس آئل کی صورت میں دیا جا رہا تھا، ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ وہ مارکیٹ میں بکتا ہوا پکڑا گیا تھا، یعنی وہ بھی یعنی یہ تو میرے خیال میں دنیا میں اس طرح کے معاہدے کبھی کہیں نہیں ہوئے، اور اگر آج اتنے پوٹینشل والا ملک جو ہے وہ آج ایک کشکول لے کے دھکے کھاتا پھرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے۔ مگر پھر بھی خاطر جمع رکھیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، پھڑے ہوئی جان گے جنہیں کچھ نہیں کیتا۔ جی میاں صاحب۔ قائد صاحب دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں قرضوں کی، اس قرضوں کے پیسے ہم ادا کر رہے ہیں، ابھی بلوں میں ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے بل میں دیکھا ہوگا ایک فائنانس سرچارج ایف سی سرچارج لگا ہوا ہے، وہ سرچارج جو ہے وہ فائنانس سرچارج کہلاتا ہے، اور وہ جو قرضہ لیا گیا تھا ان پر جو سود کی ادائیگی ہے وہ میں اور آپ اور سب عوام جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو باقی ٹیکسز ہیں جس میں جو کیوٹی ہے یا ٹی آر سرچارج ہے وہ بھی اسی قیمت میں جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ اور ابھی جو ایک وزیر ہیں علی پرویز ملک صاحب، ایک وزیر ہیں، بڑے آدمی ہیں اور بڑے شریف آدمی ہیں، ذرا ان اور وزیر بھی ہیں اس حکومت میں، ذرا ان کا ساتھ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں جی، اب دیکھیں میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں، وہ اس لیے بند ہو گئی ہیں کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہی، آپ باہر سے امپورٹ کر لیں تو سستی پڑے گی، یہاں سے آپ خریدیں گے لوکل بنائی ہوئی یہ بجلی جو دنیا سے دو گنا مہنگی دے رہے ہیں، جس طرح یہاں کے مختلف آ کے اکانومسٹ کہتے ہیں، تو علی پرویز ملک صاحب کچھ غلط نہیں کہہ رہے، مگر سوال یہ ہے کہ 1994 کے معاہدے کھولیں، 2002 کے معاہدے کھولیں، 2015 کے معاہدے کھولیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے معاشی دہشت گردی ختم ہوگی تو یہ دوسری دہشت گردی ختم ہوگی، تو دیکھیں۔ اور آپ ٹیکس کس سے لے رہے ہیں؟ 33 ارب روپے کا ٹیکس ان لوگوں نے دیا جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اور ان پر تو ٹیکس بھی غالباً کوئی نہیں تھا، I don't know۔ اچھا اب میاں صاحب یہ میں نے اور یہاں آپ نے کہا تھا نا، جب یہاں پہ ایپٹما کے چیئرمین آئے تھے اور آپ بھی میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا تھا یہ
آپ ذرا کھول کے تو دیکھیں, یہ جوتیاں سر پہ رکھ کے بھاگ جائیں گے. جس طرح ڈاکٹر اکرام الحق صاحب نے کہا تھا, میں بار بار کہتا ہوں کہ ملائیشیا میں جب انہوں نے کھولنے کی بات کی کہ تمہارے معاہدے کھولتے ہیں, تو وہ وہاں سے فرار ہو گئے, راتوں رات کنٹیسٹ ہی نہیں کیا. تو لہٰذا یہ اس لیے کہتے ہیں کہ 15,000 ارب جو بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پہ, اسے نہ کھولیں. مگر پھر بھی میں کہوں گا انشاءاللہ کوئی نہیں کھولے گا, یہاں پہ مجال نہیں ہے کسی کی. قاضی صاحب اصل میں جو آئی پی پیز ہیں ان کی مشینری کا اگر آڈٹ کرا لیا جائے کہ جو مشینری لے کے آئے تھے وہ نئی تھی یا پرانی تھی. آپ نے دیکھا کہ وہ ہم نے ایک ڈیٹا شیٹ جو ہے وہ ناظرین کے سامنے رکھی تھی, جس میں بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی پاور پلانٹ جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق بجلی پیدا نہیں کر رہا. کوئی جو پاور پلانٹ ہے وہ 2% پہ بجلی پیدا کر رہا ہے, لیکن وہ اس کو کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ اربوں روپے کی دی جا رہی ہے, اور وہ بجلی بھی وہ 80 روپے 70 روپے میں پیدا کر رہا ہے. اس طرح کے جو ہے وہ 70% جو ہے جو آئی پی پیز ہیں وہ اسی طرح کی آئی پی پیز ہیں. باقی جو آئی پی پیز ہیں ان کو تو جو ٹرانسمیشن لائن ہے اسے بجلی ٹرانسمٹ نہیں ہو پاتی. تو یہی وجہ جو ہے وہ آپ نے خبر دی تھی, ایک خبر دی تھی, میں آپ کو یاد دلاؤں, آپ نے خبر دی تھی کہ ایک تو مشینری کسی پرانے جہاز سے نکال کے لگا دی گئی تھی. میری یاداشت مجھے ٹھیک مدد کر رہی ہے, ایسی خبر دی تھی آپ نے, مجھے یاد آ رہا ہے. بالکل قائد صاحب وہی ہے. اس میں جو ٹیکنالوجی ہے وہ سب کریٹیکل ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال کی گئی تھی. الٹرا سپر کریٹیکل ٹیکنالوجی کا کہا گیا تھا, اور نیپرا نے گائیڈ لائن جاری کی تھی, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ نیو برانڈ ہونی چاہیے, لیکن وہاں پر جو ہے وہ کچرا ٹیکنالوجی لائی گئی اور اس کو جو ہے وہ نصب کر دیا گیا. میں کہتا ہوں کہ یہ اگر ہم کھولیں, میاں صاحب یہ بات یہاں پہ ہوئی, ارشد عباسی صاحب نے کی, آپ نے کی, ڈاکٹر اکرام صاحب نے کی, اور لوگوں نے کی, کہ اگر یہ کھول کے ہم یہ اسپیسیفیکیشن دیکھ لیں کہ وہ اسپیسیفیکیشن ایگریڈ اپان کیا تھی, جو سب کرٹیکل یعنی کیپیسٹی پہ یہ مشینیں لے کے آئے, تو وہیں یہ پکڑے جاتے ہیں. کل یہ سارے اندر ہوں گے, یا انصاف شروع ہو جائے تو بڑے بڑے معزز اندر ہو جائیں گے, مگر ابھی تک تو شرفاء کے اندر ہونے کا ہی وقت ہے. آگے بڑھتے ہیں میاں صاحب. میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ یہ جو خوشخبری ہے یہ زیادہ دیر نہیں رہے گی. آج پھر جو ہے کئی دفعہ بنا کے حاتم طائی کے مقبرے کو ڈیمالش کر رہے ہیں کہ 30 پیسے ماشاءاللہ بجلی کی قیمت میں کمی کر دی جائے گی, مگر نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے جو اب خبر آئی ہے اس میں مزید کنفیوژن ڈال دیا گیا ہے. اب 7 سال کے لیے نہیں 5 سال کے لیے ہوگا, اور کسی وقت بھی یہ معاہدہ بدل سکتا ہے. گویا نہ ہی لواؤ تو چنگی گل ہے یہ جو آپ کے سولر ہیں. میاں صاحب, ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ قائد صاحب اس حوالے سے 3 خبریں ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے ہے, وزیر اعظم نے تو کچھ اور کہا ہے, اور وزارت توانائی جو ہے وہ ابھی تک اسی پالیسی پر ڈٹی ہوئی ہے. اور آج وزارت توانائی سے یہ خبر آئی کہ جو نیٹ میٹرنگ ہے اس کو 5 سال پر محدود کر دیا جائے گا. حالانکہ جو وزیر توانائی ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کا پے بیک ہے وہ 5 سال میں مکمل ہوگا. پہلے جو ہے وہ 2 سال میں مکمل ہوتا تھا, لیکن ایسا جو ہے وہ یہ جو نیٹ میٹرنگ پالیسی ہے اس میں جو نئی چیز جو ہے وہ ڈالی گئی ہے. اور دوسرا یہ ڈالا گیا ہے کہ جو ریٹس ہیں وہ 10 روپے کے ہی ہوں گے, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو بجلی کا بل ہے وہ الگ الگ بنے گا. جو صارف جو ہے وہ جو بجلی دے گا اس کا الگ ریٹ بنے گا 10 روپے کے حساب سے, اور جو حکومت سے بجلی لی جائے گی آسکو سے ڈسکو سے وہ 48 روپے 80 پیسے کے حساب سے لی جائے گی, اور الگ الگ بل بن کے اس میں جو مائنس کیا جائے گا تو پھر صارف کو بل پڑے گا, وہ کہ بل صارف کو بہترین اور بڑا بل پڑے گا. لیکن دوسری جو خبر جو ہے وہ قائد صاحب یہ ہے کہ حکومت نے یہ خوشخبری ہی سمجھ لی جائے کہ جو پہلے ادائیگیاں صارفین سے وصولیاں کر لی تھیں وہ واپس کی جا رہی ہیں. جنوری کے اندر صارفین سے 30 پیسے فی یونٹ اضافی وصول کیے گئے تھے, اپریل میں وہ واپس کیے جا رہے ہیں. کل نیپرا اس پہ سماعت کر رہا ہے, اور سماعت کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا, اور صارفین کو ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 30 پیسے جو ہے وہ کم چارج کیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ خوشخبری اور بھی ہے قائد صاحب, ساتھ ساتھ یہ خوشخبری, ایک کائنڈلی خوشخبری سن لیجئے جو اچھی خبر ہے تاکہ ناظرین کے لیے بہتر خبر ہو, کہ جو وزیرستان کا علاقہ ہے جہاں پر جو ہے وہ دہشت گردی بھی ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے وہ تیل کے کنویں بھی نکل رہے ہیں, گیس بھی نکل رہی ہے. اور آج جو ماڑی انرجیز ہے کمپنی ہے, انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے وہاں سے گیس کی پیداوار شروع کر دی ہے. 26 ملین کیوبک فٹ گیس وہاں سے نکل رہی ہے, اور 240 بیرل تیل جو ہے وہاں سے یومیہ برآمد ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اب ہم نے آگے بڑھنا ہے, غالباً میرے ایک بریک ہے, اور ابھی میں یہ عرض کر دوں میاں صاحب کہ دیکھیں جی 30 پیسے تو کم کر دیں, وہ مہربانی, اور تیل بھی نکل آئے. مگر یہ کہ میں نے جس طرح کل کہا تھا ابھی تک تو تیل عوام کا ہی نکل رہا ہے. جب وہ نکلے گا تو یقیناً ہم تالیاں بجا کے واہ واہ کر دیں گے. اچھا میاں صاحب, اب یہ کہہ رہے ہیں یہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں, یو ایس گورنمنٹ
could face default risk as soon as July, analyst projects. اچھا اب بات یہ ہے کہ میاں صاحب یہ جو خبریں ہیں اسے ہمیں پنچ آف سالٹ کے ساتھ جس طرح انگریزی میں محاورہ ہے نا اس ہمیں دیکھنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ اس وقت جو سٹنگ اشرافیہ ہے امریکہ کی اس کو تو ریٹل کر کے رکھ دیا ہے, اڑا کے رکھ دیا ہے اس نے ٹرمپ صاحب نے, اور قرضہ تو اس پر آلریڈی ہمیں سب کو پتہ ہے 36 ٹریلین ڈالر کا ہے. اب مسئلہ کیا ہے, ابھی تک جو ریزرو کرنسی ہے دنیا کی وہ ڈالر ہی ہے, اور جب تک ڈالر رہے گا تو جب تک وہ ڈالر خود چھاپ سکتے ہیں تو اس وقت تک وہ, اور خود ان کی اپنی کرنسی ہے تو وہ ڈیٹ سیلنگ کو اوپر لے جاتے رہیں گے, اور ڈیٹ سیلنگ کو ہر سال وہ اوپر لے جاتے ہیں جب بھی ان کا بجٹ آتا ہے. مگر یہ بات عملی طور پر درست ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں اس نظام کی وجہ سے دیوالیہ ہو چکی ہیں, افراد بے پناہ امیر ہو چکے ہیں, افراد اور ریاستیں جو ہیں وہ بے پناہ مقروض ہو چکی ہیں, اور یہ ہر جگہ ہے. یہ وطن عزیز سے لے کے امریکہ بہادر تک آپ چلے جائیں اور کرائسس یہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک انسان کا سر تو جو ہے وہ اتنا بڑا ہو جائے اور ٹانگیں اس کی جو ہے پینسل کی طرح ہوں, تو یہ ہو گیا. تو یہ ہے چائنا از ٹرننگ اے پریشر آن وال مارٹ دیٹ. اچھا وال مارٹ کا سن لیں, دیٹ وال مارٹ آلریڈی ایک وہ اب چائنا سے ریکویسٹ کر رہی ہے, یہ دنیا کی سب سے بڑی ریٹیل چین ہے, اس کا پہلے ہی بیڑا غرق جو ہے اس نے کر دیا ہے. یہ جو آن لائن جو آ گئی آپ کی ریٹیل بن گئے ہیں آؤٹ لیٹس, تو امیزون وغیرہ, لیکن یہ کہ یہ اس کے لاکھوں, یہ سب سے بڑی چین ہے دنیا کی, اور یہ اب اٹ از آلسو جو ہے فیس کر رہی ہے یہ کسی وقت بھی کلیپس. اس سے لاکھوں کی تعداد میں اس کے ملازمین ہیں, یہ نیچے جائیں گے. اور پھر میں یہ سٹوری ہم اس لیے میاں صاحب کر رہے ہیں کہ انگریزی کا ایک محاورہ کہتے ہیں کہ وین امریکہ سنیزز دی ورلڈ کیچز کولڈ, کہ امریکہ جب چھینک لیتا ہے تو دنیا کو بخار چڑھ جاتا ہے. تو یہ کیونکہ سب سے بڑی, لیکن قائد صاحب اب تو بخار جو ہے وہ امریکہ کو چڑھا ہوا ہے, اور جو ٹرمپ کی پالیسیاں ہیں, ٹیرف پالیسی, اس نے امریکہ کو بخار چڑھا دیا ہے. اور چین اس حوالے سے جو ہے وہ بالکل چھا رہا ہے پوری دنیا پر, اور دنیا کی مارکیٹیں جو ہیں وہ اس پر چھا رہا ہے, اور اس کی جو تجارت ہے وہ یہاں تک جا رہی ہے کہ جو امریکن کمپنیاں ہیں انہوں نے چین کے ترلے شروع کر دیے ہیں کہ خدارہ ٹیرف جو ہے وہ نہ لگایا جائے. لیکن چین کی جانب سے ایک ہی پیغام ہے کہ ٹرمپ کو سمجھایا جائے, ٹیرف اس نے لگایا تھا کیونکہ امریکہ جو ہے وہ سب سے زیادہ درآمدات ہیں اس کی چائنا کے ساتھ, اور چائنا سے وہ خوراک بھی حاصل کرتا ہے, چائنا سے جو ہے وہ باقی الیکٹرانکس کی چیزیں جو ہیں وہ بھی حاصل کرتا ہے, اور وہ مہنگی ہو رہی ہیں, وہاں پر جو ہے مہنگائی بڑی بڑھ رہی ہے. اور یہ اس کا اثر جو ہے وہ قائد صاحب جو آپ کہہ رہے تھے ڈالر کا, کہ ڈالر ان کا اپنی کرنسی ہے وہ خود چھاپ لیتے ہیں, لیکن ایک حد تک کی اس کی طاقت ہو سکتی ہے. جب اتنی بڑی تجارتی منڈی جو ہے وہ اپنے طاقت کھو رہی ہو تو ڈالر بھی اپنی طاقت کھو دے گا. اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ سونے کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے, لوگ سونا کیوں خرید رہے ہیں, وہ اس لیے خرید رہے ہیں کہ ڈالر کی طاقت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, اور ایک حد تک کی ڈالر جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے. امریکہ کے اندر جو پرابلمز آ رہی ہیں اس سے ان کے اندر جو ریاستوں میں پرابلم جا رہی ہے, اس سے ڈالر جو ہے وہ خراب ہوگا. میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا, شاید ہمارے اوپر موجود ہو, کہ یہ جو جسے سوپ کچنز آپ کہتے ہیں, یہ ایک فوڈ بینکس ہوتے ہیں, یہ برطانیہ ہر جگہ ہیں, غربت تو ہر جگہ ہے. اس کو یہ تو بھول جائیں کہ اگر کوئی امریکہ بڑا ملک ہے تو وہاں غربت کی حالت یہ ہے کہ میں نے خود میں نے دیکھا ہے. تو یہ جو کٹ کر رہے ہیں اس پہ جو خیرات ہے, اور یہ جو ان کی کیا کہتے ہیں وہ ایک سٹیمپس دیتے ہیں, وہ فوڈ سٹیمپس دیتے ہیں,